تو یہ کتنا دردناک واقعہ تھا. یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ میاں والی میں ایک بدبخت نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار کر کے اس کو جس بے دردی سے قتل کیا تو پوری انسانیت کانپ اٹھی. کیا میڈیا، کیا جس نے سنا، ایک عجیب درد کی کیفیت تھی. وہ مناظر تو میں نہیں دیکھ سکا، اور سننے پر ہی دل کے اوپر ایک عجیب درد اور ایک عجیب کیفیت دکھ کی ہے کہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ معصوم کلی وہ قیامت کے دن اس ظالم باپ سے پوچھے گی کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے ظلم کیا کیا تھا. حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے قلب اور روح کی ٹھنڈک کا سامان ہے. اور کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رت اور کوئی بھی زمانہ ہو، ہمارے لیے تسکین ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کا ذکر آتا ہے. اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے تو تب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. صدمہ اور غم آتا ہے تو اس غم کو غلط کرنے کے لیے بھی ہم حضور کے ذکر کا چراغ ہی روشن کرتے ہیں. شادی بیاہ کی تقریب ہو یا مرحلہ غم ہو، مرگ ہو، تو ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے اور غموں کو کافور کر دیتا ہے، دکھوں کو دور کر دیتا ہے. قلب کی فرحت، روحوں کے قرار اور سینے کی تسکین کا سبب بہت ذریعہ ہے. تو سو آج ہمارے ان دوستوں نے، اللہ ان کو جزا دے، یہاں یہ ذکر کی مجلس منعقد کی، اس کی برکتیں ان کی نسلوں تک اللہ پہنچا دے. اور آستانہ رحمت ہیبت شریف کے ساتھ ان کا جو قلبی تعلق، ربط باطن اور نسبت کا رابطہ ہے، اللہ اس کو مزید مستحکم فرمائے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، جلوہ گری صرف اس امت کے لیے ہی اللہ کی نعمت غیر مترقبہ نہیں ہے، بلکہ حضور تشریف نہ لاتے تو آج بھٹکی ہوئی انسانیت کا قافلہ کس گڑھے میں گیا ہوا ہوتا. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آپ نے یہ کہانی سن رکھی ہے، قرآن مجید نے اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ وہ سمجھتا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دوں، اور اگر ایسا کر پاتا ہوں تو معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو میری زندگی کوئی زندگی نہیں ہو. بعض قبائل میں تو 100% یہ رسم جاری تھی، اور بعض جزوی طور پہ اس رسم میں بد میں مبتلا تھے. پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آپ اس رسم کی بے خونی کی. تو یہ کتنا دردناک واقعہ تھا. یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ میاں والی میں ایک بدبخت نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار کر کے اس کو جس بے دردی سے قتل کیا تو پوری انسانیت کانپ اٹھی. کیا میڈیا، کیا جس نے سنا، ایک عجیب درد کی کیفیت تھی. وہ مناظر تو میں نہیں دیکھ سکا، اور سننے پر ہی دل کے اوپر ایک عجیب درد اور ایک عجیب کیفیت دکھ کی ہے کہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ معصوم کلی وہ قیامت کے دن اس ظالم باپ سے پوچھے گی کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے ظلم کیا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے بے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ بھی کٹہرے میں ہوں گے، اور یہ سوال نامہ بارگاہ عزدی کی طرف سے ہوگا کہ کس جرم میں ان بچیوں کو قتل کیا گیا، قصور کیا تھا. معصوم رنی کلیاں، وہ پھولوں سے بھی نازک، شبنم سے بھی نازک، اور ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اوپر سے مٹی ڈھیل دی گئی. اور پھر نہ کوئی، آج تو میڈیا پیچھے پڑ گیا، آج کا میڈیا بہت سرگرم ہے، اور ہماری عدالتوں نے، ہماری انتظامیہ نے، ہماری حکومت نے اس پر نوٹس لیا. تو
हाहाकार मच गई और उसको निशान इबरत बना दिए जाने के लिए मुतालबात है। लेकिन जरा आप सदियों पीछे चले जाएं कि जब एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था तो कोई FIR नहीं कटती थी, कोई उसके लिए ताज़ियत के कलमे नहीं कहता था, कोई आंसू नहीं बहाता था, बल्कि बेटी को जिंदा दरगोर करके आने वाले को दाद मिलती थी कि तुमने अपनी पगड़ी का कर्ज बचा लिया है, तुमने अपनी आबरू महफूज कर ली है। कितनी बेबसी थी कि बेटी अपने हाथ से जिंदा दरगोर करने वाला मलामत नहीं सहता था बल्कि दाद पाता था। आज अगर किसी जालिम ने ऐसा मकरूह काम किया है तो लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, वो इबरत का निशान बन के रहेगा। मुआशरे में वो जीने के काबिल नहीं रहा, उसका खानदान भी सफाइयां देता फिरता है कि हम इस जुर्म में शरीक नहीं थे, यही बदकार और जालिम है। और उस बस्ती के लोग, महल्ले के लोग शर्म से डूब डूब के जा रहे हैं, जनाब ये बदबख्ती हमारे मोहल्ले में हुई, हमारी गली का वाक़या। लेकिन जरा पलट के पीछे देखिए कि कैसा मंजरनामा था कि बाप बेटी को जिंदा दरगोर करता, इस पे मुआशरे में उसे दाद मिलती और वो कहता मैंने अपनी पगड़ी का कर्ज बचा लिया, अपनी आबरू की हिफाजत कर ली। तो जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके मुआशरे में दाद मिल रही थी तो एक आवाज बुलंद होती है, और वो सिर्फ कलिमा तहसीन ही नहीं है, कलिमा जिहाद था। और वो आवाज मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा उम्मी व अबी की थी। आपने फरमाया बेटियों को कत्ल करने वाले सुन लें, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कलिमा उस दौर में कहना, आज मैं भी अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहता हूँ, आप भी अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा करार देते हैं। बेटी घर से हम रुखसत कर रहे होते हैं, हमारी कैफियत दीद नहीं होती, दिल खून के आंसू हो रहा होता है, अगर सब कुछ खुशियों से कर रहे होते हैं। लाडों से पली हुई, मोहब्बत से परवान पड़ी हुई बेटी को जब हम रुखसत कर रहे होते हैं, अगर जिसने दूसरे मोहल्ले में ही जाना क्यों ना हो, लेकिन दिल पे पत्थर रख के बाप उसको रुखसत कर रहा होता है। आज तो हर एक बेटी से प्यार करता है। मैंने बूढ़े लोगों को मजदूरियां करते देखा है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगा रहे हैं, भाई अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए परदेश काटते हैं, पत्थर कूट रहे हैं, वहां अजियतों में जिंदगियां बसर कर रहे हैं। मकसद क्या है? जवानी कितनी हंसी और दिलावेज होती है, और आप पत्थर कूट कूट के इस जवानी को कतरा कतरा पिघला रहे हो, तो आवाज आती है मैं बहनों के हाथ पीले करूंगा। बीवी से दूर हो, बच्चों से दूर हो, परदेश की मुशक्कतें काट रहे हो। क्या मुसीबत है कि तुम इतनी मंजिल पे कंधे पे ईंटें उठा के लेके जा रहे हो, तो आवाज आती है कि मैंने बहन के हाथ, मैंने बेटी के हाथ पीले करे। तो ये बाप के सीने में प्यार, ये भाई के सीने में मोहब्बतों की एक कायनात जो आबाद है, ये किसने की? तो आवाज आएगी मिलाद वाले रसूल ने। ये बाप तो कत्ल करता था, ये भाई तो काट देता था, तो किसने आके बताया कि ये प्यार किए जाने के काबिल है? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने आती हैं तो हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। मुरीद पीरों के लिए खड़े होते हैं, उलमा के लिए आप इस्तकबाल करते हैं, भाइयों के लिए आप खड़े होते हैं। ये तो एक मंजरनामे देखने को, लेकिन कायनात ने ये अनोखा मंजर देखा, शहजादी के लिए मोहम्मद अरबी खड़े हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। फअजलसा हाफी मजलसे, और अपनी मसनद के ऊपर हुजूर इनको बिठाते, दुनिया को बताया कि बेटी क्या होती है। और फिर फरमाया जो दो बेटियां अल्लाह की रजा के लिए परवान चढ़ाए और फिर उनका निकाह करते, कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह करीब और नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब। तो मजलिस में से एक शख्स उठा, उसकी हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो एक बेटी हो, तो फरमाया ये एजाज उससे भी मिलेगा। तो जरा इसके पस मंजर में जाइए, कहां बेटियां जिंदा दरगोर हो रही हैं और कहां एक बेटी वाला सोच रहा है काश की मेरी भी दो बेटियां होती, और ये एहसास नहीं हो पाता। तो बेटी इज्जत का निशान करार पाई, बेटी वकार की अलामत बनी, बेटी चार दीवारी की रौनक बनी।
ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی عزت ہے، چار دیواری کی رونق ہے، باپ کے نام کی آبرو ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کرتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ تو بیٹی کے لیے یہ عزت، یہ وقار میرے حضور علیہ السلام نے دیا۔ اور مجھے بتائیے اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جس طرح بیٹیاں زندہ درگور کی تیاری تھی، تو یہ لڑکتا ہوا انسانی معاشرہ آج کہاں کھڑا ہوتا، اور آج اس صنف نازک کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ تو خدا شناسی تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ انسانیت شناسی کا نور بھی نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، اور انسانیت شناسی تو بہت دور کی بات ہے، خود شناسی کا نور نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ انسان کو یہ بھی نہ پتا چلتا کہ میں کون ہوں، اور جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ مجھے بتائیے، اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن پتھر کے بنے ہوئے مادو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے۔ کیا اس کا فہم و ادراک، عقل و خرد اس کو نہیں بتا رہے کہ یہ پتھر کی مورتی بے جان مجسمہ سے کچھ نہیں دے سکتا؟ مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اسے اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، اتنی دردناک ہے، اور اتنی بےہودہ ہے تاریخ، اگر غور کیجئے تو اس نے پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، حتیٰ کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ آپ یہ جو کیچوا لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے درختوں کو پوجا، اس نے حشرات الارض کو پوجا، کیڑوں مکوڑوں کو اپنا معبود مانا، اس نے رینگتے ہوئے کیچووں کو اپنا خدا سمجھا، سانپوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا، درختوں کو اپنا معبود مانا، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اپنا خدا کہا۔ اس کی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں ہوا۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ اجرام فلکیہ ہوں یا مزار فطرت ہوں، حشرات الارض ہوں، نباتات ہوں، بہائم ہوں، چوپائے ہوں، یہ پوری کائنات یہ تیری دہلیز کی نوکر ہے۔ درختوں کو پوج رہا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ جانوروں کی پرستش کرتا ہے، یہ تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ چاند، سورج اور ستاروں، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود مان رہا ہے، یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو معبود مان رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ رہا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامی دینے آ جاتے ہیں۔ جانوروں کو پوچھ رہا ہے، یہ دیکھ یہ قدموں میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ حشرات الارض، چوپائے، پوری کائنات حضور کے گرد گھومتی دکھائی دیتی۔ اقبال نے کہا تھا، گردے تو گردد حریم کائنات، گردے تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ پوری کائنات تو حضور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اے تماشا گاہ عالم، روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، پوری کائنات تو تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، انسان تو کدھر بھاگ رہا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہو کر کے حشرات الارض کو معبود سمجھ رہا ہے۔ 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور درجہ ایک چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا، یہ کس لیول کا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو سیلوٹ کر رہا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہو، اور مٹی کے مادوں کو خدا سمجھ رہا ہو، درختوں کو معبود سمجھ رہا ہو، چوپایوں، حشرات الارض کو خدا سمجھ رہا ہو، تو یہ میرے حضور نے آگے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے نوکر ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کی نوکری کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب اسے سمجھ آئی اپنے مقام سے جب حضور تشریف لائے۔
جب چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی دینے لگا، جب درخت بول بول کے حضور کے قصیدے پڑھنے لگے، جب ابو جہل کی مٹھی میں بھی پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھنے لگے، پھر انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اسے خود شناسی کا نور نصیب ہوا، اپنی ذات سے ملاقات ہوئی، خود سے ملاقات بھی حضور کی دہلیز پہ آ گئی۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے رہا ہو تو اس شعر کا حسن دیکھیے، اور میری یہ بھی کی گئی ساری گفتگو کا خلاصہ ان دو مصروں میں آپ ڈھونڈ لیجیے۔ نہ خرد کی آگہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اللہ تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا نور ملا ہی حضور کی دہلیز پہ آ گیا، اسی چوکھٹ پہ آ کے انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، جو پتھروں کو پوج رہا تھا، مادوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا تھا، لکڑی کے اوثان کو معبود سمجھتا تھا، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو اپنا خدا مانتا تھا۔ اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے، اب وہی انسان پکارتا دکھائی دیتا ہے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار مجھے فرشتہ کہا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے لیے جھکتی رہی۔ اسے اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز پہ آئے، حضور کی چوکھٹ سے آئے۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو اوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ کائنات میں تو تیرے سے بہتر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو مقصود ہستی ہے، تیرے دم سے بزم عالم میں اجالا ہے، لیکن تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں ہوں کون، اپنے آپ سے تیری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو اس دہلیز پہ نہیں آیا، اور جب تو اس دہلیز پہ آئے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ تو ہے کون اور تیری شناخت کیا ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے وہاں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، پائے ناکامی کے تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ انسان کو پتہ ہی تب چلا کہ میں کون، پھر وہ خود شناس ہوا، اور پھر اس کی پرواز ثریا سے بھی آگے دکھائی، پھر اس نے ستاروں کی گزرگاہوں سے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، یہ خاک راہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری دہلیز کی نوکری ہے، یہ چرخ، یہ آسمان، یہ سب کچھ میرے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ نور، یہ سرور، یہ خود آگاہی کے اجالے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے نصیب ہوئے۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، اور آج بھی اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر کھویا ہوتا۔ اس لیے خدا شناسی تو بہت دور کی بات، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، دور نہیں جائیے گا، بالکل آپ چند قدم جاتے ہیں تو وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے دے رہا ہے،
MBBS डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है और बुतों के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। उसका फहमो इदराक, अक्ल व बीनश ये नहीं बता रहे कि जो अपने बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है। लेकिन चूंकि फहमो इदराक का नूर नसीब ही नहीं है तो ये भारी भरकम डिग्रियां भी शऊर की आंखें वार नहीं करती। ये अजान हो रहा है। ये इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी भारी भरकम डिग्रियां हैं, लेकिन वो कोई बुत को पूज रहा है और कोई गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है। उनके फहमो इदराक की बुलंदियां और उनका शऊर उनको अपनी तबा का तकद्दुस तक भी आगाह उससे नहीं होने देती। और दूसरी जानब मैं अपनी मस्जिद में खड़ा था तो मैंने देखा कि कोई 7-8 साल का बच्चा होगा तो वो अपने पांचे को यूं मल मल के धो रहा था। तो मैंने जरा झिड़कने के लहजे में कहा कि तुमने इतना ज्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे जवाब देता है कि जनाब मैं गली से गुजर रहा था, स्कूल जा रहा था तो किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया। वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने नजास्ते खफीफा और गलीजा के अहकाम पढ़े हों। वो तीसरी दूसरी क्लास का तालिब इल्म था, 7-8 साल उम्र होगी। तो मैं हैरत में डूब गया कि उस MBBS डॉक्टर को तो समझ नहीं आई और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है। और ये 8 साल का 7 साल का बच्चा पांचे के ऊपर पेशाब के पड़े हुए गैर मरी छींटों को भी गवारा नहीं करता। तो अंदर से आवाज आई कि वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं। ये है बच्चा लेकिन माँ ने गुटी में प्यार हुजूर का नहीं, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक होता। तो जिंदगी का नूर इसी दहलीज से मिले, इसी चौखट से मिले। जो इस दर से हटता है चाहे वो चरख पे झूले हवाओं में उड़े उसके पल्ले कुछ भी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना, अपने ताल्लुक को मजबूत करना, यही जिंदगी का सबक है। कायनात में जो कुछ हुजूर के दामन में हुजूर अलैहिस्सलाम की झोली में रखा गया है, पूरे कायनात को खैरात इसी दहलीज से मिलती है, इसी दर से। इसलिए अगर आपने खैर, बरकत, रहमत, नूर, नफासत ये सब कुछ लेना है तो इसी दहलीज पे आना होगा। यही से बढ़ता है फैज और यही से नूर और निखरत के उजाले तकसीम होते हैं। तो ये सारी रोशनियों का मंबा व मस्दर एक ज़ात सतूदा सिफात है और वो ज़ात रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अपने ताल्लुक को जितना मजबूत करो। महफिल मिलाद हमने वो जब तक इसके आदाब की रियायत के साथ मुनअक़िद किया तो ये बहुत बड़ी दर्सगाह थी इश्क़ रसूल की नशर की। लेकिन फिर ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गई जो कारोबारी थे और बरसते नोटों के माहौल में और जिस तरह से वहाँ नातखां आके करते रहे और जो हुआ ये माजी 10-15 साल से जो हाहाकार मची हुई है ये उल्टा लोगों को दीन से दूर करने का जरिया और सबब बना। मैं कहता हूँ अगर महफिल मिलाद को मुरतब कर दिया जाए, मुनज़्ज़म कर लिया जाए और मकसदियत के पेश नज़र इन महफिल के जो है वो नज़म को तरतीब दिया जाए तो ये बहुत बड़ी दर्सगाहें हों हुजूर के प्यार को फैलाने। क्योंकि इतना मीठा नाम किसी का नहीं है, इतना मीठा नाम मेरे हुजूर का। मैंने अपनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं और तमन्नाओं के पर्दे डाल करके और अपनी जो है वो अपनी ख्वाहिशात की कड़वाहट शामिल करके जो है वो लोगों को पेश किया तो लोग दूर हटे। वरना ये इतना मीठा नाम है, इतना दिल आवेज नाम है, ये तो नाम ही तरबियत करता है। हुजूर की सीरत बयान हो, हुजूर का जिक्र हो, हुजूर के लाए हुए निज़ाम को लोगों के सामने रखा जाए, इससे तो कौमें बनती हैं। सिर्फ हुजूर का नाम ही लिया जाए तो रूह तक ठंड उतरती है, बातन तक उसकी तस्कीन पहुंचती है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई। उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। दिन आवेज नाम है। मेरे शहर के एक शायर
ڈاکٹر سعد نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈا تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں اللہ اکبر میرے قبلہ عالم فرماتے ہیں ملتا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی ڈھونڈو زمانے ڈھونڈو بستی بستی ڈھونڈو پورا عالم چھان مارو لیکن حضور علیہ السلام کے نالین سے جڑی ہوئی خاک جیسی شے بھی نہیں ملی ایک عربی شاعر کہتا یا لیتنی کنت تربہ طیبتکم فالتسمت نیالک ذاک قدیم کاش میں اتنا بڑا عالم نہ ہوتا مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے تلوے چون لیتا اللہ تو کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں تو حضور سے پیار محبت کے رب کو جتنا مضبوط کرتے ہو زندگی جینے کا اسلوب بھی تبھی ملتا ہے وہ بادیہ نشین اللہ اکبر جنہیں اجڑ کہا جاتا تھا لیکن حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو زمانے کے امام بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے تو کسی نے کہا عمر جری جوان اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو کہا یہی جگہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا پیچھے والا سیدھا کرتا تھا درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو میرے باپ نے مجھے بڑا مارا کہا کہ تم عرب ہو اور 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے کہا ایک زمانہ تھا کہ خطاب کے بیٹے سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور جو آج شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی قطار میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوتوں کی توفیل نہیں ہے تو اور کیا ہے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے تو جو اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تھے وہ جہاں بانی کے اصول سکھانے لگے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا وہ کیا نگاہ تھی تو آج اس نگاہ کا فیض آج بھی بچ رہا ہے وہ نور آج بھی اتر رہا ہے ہم اپنی جھولی پھیلا کر کے اس نور کو ان اجالوں کو اس روشنی کو اپنے من میں سمیٹ لیں اور وہ روشنیاں آج بھی بٹ رہی ہیں اور وہ نور آج بھی تقسیم ہو رہا ہے تو محفل میلاد ایک رسم نہیں ہے یہ عقیدتوں کا کشکول لے کر اس دہلیز پہ آنے کا نام ہے اور پھر جھولی پھیلا کے یہ عرض کرنے کا نام ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانا وہ خیرات نور طلب کرنے وہ اجالے مانگنے جس سے زندگی کی ظلمتیں ختم ہو جھوٹ مکر فریب حسد حقد کینہ نفرتیں یہ اندر سے کھلچ دیتا ہے حضور کا پیار سچا پیار سچی محبت اندر کی ستھرائی کا ضامن اور ذریعہ بنتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کی محبت حضور کا پیار یہ نام لیتے رہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے ایسا نہیں ہوتا جب آپ سچے دل سے ان کا نام لیتے ہیں ان کا نام تربیت کرتا ہے ان کا ذکر تربیت کرتا ہے اور پھر جب محبت قربت کا سبب بنتی ہے تو ان کی قربت پھر آپ کو ایک ایسا پاکیزہ ستھرا اور اتنا اچھا انسان بنا دیتی ہے کہ جس پہ رش کیا جا سکے اور جس پہ ناز کیا جا سکے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت کا اجالا نصیب کرے اور جتنے لوگ آپ تشریف لائے برکتیں دے اس گھر میں برکتیں نازل فرمائے ہمارے بانیان محفل کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے بزرگ تشریف لائے اللہ ان کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کرے میں مزید رکتا لیکن ابھی تک مہمانوں کا سلسلہ وہاں موجود ہے تو وعدہ تھا تکمیل کے لیے حاضر ہو گیا اللہ دنیا آخرت کی بہاریں نصیب کرے وآخر دعوانا الحمد